اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید ولا تقربوا الزنا انه كان فاحشة وساء سبیلا وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من تشبہ بقوم فهو منهم او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ معزز بزرگان، دوستو اور عزیز ساتھیوں، ہمارا ملک ایک تہذیبی ملک کہلاتا ہے۔ مختلف تہذیب، مختلف ثقافت، مختلف مذاہب، مختلف اللسان، مختلف زبان والا ملک کہلاتا ہے، اور ہمارے ملک کو مغربی تہذیب سے پہلے دن سے ہی سخت نفرت ہے۔ یہ ملکی، علاقائی اور اسی طرح سے مذہبی اعتبار سے ہمیں مغربی تہذیب کبھی پسند نہیں رہی، ہم اس کے مخالف رہے۔ چونکہ مغربی کلچر، ویسٹرن سوسائٹی، وہاں کی رہن سہن، وہاں کی تہذیب صرف ہم سے ہی نہیں بلکہ برادران وطن کی تہذیب سے بھی میل نہیں کھاتا، ایک دم الگ تھلگ ہے۔ یہ الگ سی بات ہے کہ ہم اب مشرق والے بھی مغربی تہذیب کو اپنانے لگے ہیں، اس پر فخر کرنے لگے ہیں، اور اس پر عمل کر کے ہم بھی اپنے آپ کو ویسٹرن کلچر میں ڈبو رہے ہیں، اس میں سمو رہے ہیں، اس کو اختیار کر رہے ہیں اور فخر محسوس کر رہے ہیں۔ آپ کو بتانا چلتا ہوں، آج بھی ہمارے ملک میں پردے کا جو تصور ہے، ہم جو جانتے ہیں اور ہمارے پاس جو بات پہنچی ہے وہ اسلام کے ذریعے پہنچی ہے۔ پردے کا تصور قرآن مجید میں بھرپور ہے۔ یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک یدنین علیہن من جلابیبہن۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرما رہے ہیں کہ اے نبی جی، اپنی بیویوں کو، اپنی بیٹیوں کو کہہ دیجئے کہ اپنے جلباب، دوپٹے، برقعے، نقاب، اوڑھنیاں سب اپنے اوپر ڈھانپ لیں۔ یہاں پہ ایک مسئلہ بتا دیتا ہوں، نقاب پہننا فرض نہیں ہے، برقع لگانا فرض نہیں ہے، بدن پہ ڈھانپنا فرض ہے۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ بدن کو ڈھانپنا فرض ہے۔ بدن کے اندر جو نمایاں نشیب و فراز ہے، جو لیڈیز کے اندر ہوتی ہے، وہ مٹ جائے، وہ ختم ہو جائے، وہ چاہے کسی چیز کے ذریعے ہو، وہ شریعت مقصود ہے۔ وہ یہ کہ نقاب و برقعے عورتیں اس لیے پہنتی ہیں، اس میں آسانی ہوتی ہے، لیکن برقعے اور نقاب میں ابھی بھی آج کے اس پرفتن دور میں بھی گجرات کے ایک علاقے میں جہاں مولانا عمر صاحب پالنپوری رحمۃ اللہ، اس کے علاوہ ایک اور گاؤں ہے، وہاں بھی آج بھی عورتیں مرغیوں کو ڈھانپنے والا جو ایک بڑا بڑا ٹوپا آتا تھا، آج بھی وہی پہنتی ہے۔ وہ اصل میں نقاب ہے۔ آج کو نقاب کو، برقعے کو ایک الگ سے برقعے کی ضرورت ہے۔ آج کا برقعہ جو چل رہا ہے، اس کو چاہیے ایک اور برقعہ اوپر سے پہنا جائے، بدن ڈھکا رہا ہے، بدن کا نشیب و فراز ظاہر ہو رہا ہے، اس کو ڈھکنا تھوڑی نہ کہتے ہیں، اس کو تو وہ ظاہر ہو گیا۔ ایک عورت نیٹ پہنے، اس سے بدن جھلکے گا، اور ایک یہ کہ چست چاک اور چوبند پہنے، جس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الکاسیات العاریات، کپڑے تو پہنتی ہوں گی، کپڑے تو قربان جا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر، یہ تو وہی کہہ سکتا ہے جس کو وہی آتی ہوگی۔ اللہ نے فرمایا کہ عورتیں کپڑے پہنے ہوں گی، کپڑے پہنی ہوئی عورتیں ننگی ہوں گی۔ اللہ اکبر، یہ تو نبی ہی کہہ سکتا ہے اس بات کو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات 1450 سال پہلے کہی تھی، اور آج نقاب نہیں دیکھتے، کپڑے چھوڑ دیجیے۔
تو اصل بات یہ ہے کہ نقاب کا استعمال یہ ہے کہ پردے کا استعمال ہو، اس کے استعمال ہو جائے، پردے کا استعمال ہو جائے۔ شریعت مطہرہ میں پردے کو لازم اور ضروری قرار دیا گیا ہے۔ بے حیائی کو، برائی کو اور بے حیائی کے کاموں کو، فحش کاموں کو، فحشا کو، منکر کو اور فواحشات کو، ما ظہر منہا وما بطن، جو ظاہر ہے اس کو اور جو باطن ہے اس کو، حرم اللہ تعالیٰ نے کیا کہ اس کو حرام قرار دیا ہے، اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دیا ہے۔ میرے بھائیوں، اب یہاں پر اصل بات جو بتا رہا تھا وہ یہ بات تھی کہ آج بھی چلے جائیے ہندو قوم میں آج بھی وہ عورتیں ہیں جو اپنے بڑوں سے، غیر محرموں سے گھونگھٹ ڈال کر ابھی بھی پردہ کرتی، ابھی بھی۔ یہ ہمارے ملک کی تہذیب، یہ ہمارے ملک کی تہذیب ہے، میں اسلام کی بات نہیں کر رہا ہوں، یہ تہذیب ہمارے ملک کی وجہ سے ہے، ہمارے برادران وطن کی وجہ سے، اور ہم تو اعلیٰ قسم کے مذہب والے ہیں جس کے اوپر کوئی مذہب نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں دو ٹوک انداز میں فرما دیا، ان الدین عند اللہ الاسلام، اگر کوئی دین ہوگا، کوئی مذہب ہوگا، کوئی شریعت ہوگی تو صرف اور صرف اسلام کا سکہ پوری دنیا میں چلے گا، اس کے علاوہ جو بھی سکہ ہوگا وہ کیا ہوگا؟ کھوٹا ہوگا اور ایکسیپٹیبل ہو نہیں سکتا۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے۔ آئیے جب ہم بات سمجھ چکے کہ ہم لوگ مغربی تہذیب اور پلس ہم لوگ مشرق تہذیب اور پلس اسلام، ہم تو اصل میں اسلام کو فالو کرتے ہیں، تہذیب سے ہمارا زیادہ لینا دینا نہیں رہتا۔ جو تہذیب اسلام کو میچ کر جائے، جو تہذیب اسلام کو میچ کر جائے وہ بھی اسلام ہے، جو تہذیب اسلام کو میچ کر جائے وہ بھی اسلام ہے، اور جو تہذیب اسلام کو میچ نہ کرے وہ اسلام نہ تھا، نہ ہے اور نہ ہو سکتا ہے۔ آپ صرف خالص اسلام پہ کیا کیجئے؟ عمل کیجئے، اسلام پر بروئے کار عمل میں لائیے، اور اسلام سے مراد یہاں پر یہ شریعت محمدی ہے، قرآن مجید کا پیغام ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اور رسالت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ ہے، جو ہمارے آپ کی زندگیوں میں گاہے بغیر اس کو کیا کرتے ہیں؟ عمل کرتے ہیں، اور عمل کرنا چاہیے، کہ جس کے بغیر ہماری دنیا بھی برباد ہو جائے گی اور آخرت کی بربادی میں کوئی شک و شبہ کی گنجائش نہیں ہے۔ آئیے آج کی جو تاریخ ہے 14 تاریخ ہے، فروری کی 14 تاریخ ہے، اس تاریخ کے بارے میں صرف ہم ہی نہیں، صرف اسلام ہی نہیں، بلکہ ہمارے برادران وطن جو ہے وہ بھی منع کرتے ہیں کہ ویلنٹائن ڈے ہمارے ملک میں، اپنے ملک میں منایا نہیں دیا جائے گا۔ کیوں نہیں منایا دیا جائے گا؟ آپ کو اس کی تھوڑی سی تاریخی حقیقت بتا دیتا ہوں۔ رومیوں کا زمانہ ہے، رومیوں کا بادشاہ کلائڈ ثانی نے، اس نے کیا کیا تھا؟ اس نے یہ کیا تھا کہ اپنے فوجی کو منع کر دیا تھا کہ تم شادی بیاہ نہیں کر سکتے، اسے بین لگا دیا تھا کہ آپ شادی نہیں کر سکتے ہیں۔ شادی نہ کرنے کی وجہ کہ آپ جنگ پر پورا کنسنٹریٹ کریں، جنگ پر دھیان دیں اور آگے بڑھتے رہیں۔ لیکن اسی وقت کا ایک پادری ہے سینٹ ویلنٹائن، اس نے کیا کیا تھا؟ خفیہ طور پر اس نے فوجیوں کی شادی کرا دی تھی۔ ظاہر سی بات ہے، شادی بیاہ کا تصور تو الگ چیز ہے، چاہے وہ اسلام کے اندر ہو، چاہے عیسائیوں کے اندر ہو، اور چاہے وہ یہودیوں کے اندر ہو، چاہے غیر مسلموں کے اندر ہو، کسی کے اندر ہو، شادی بیاہ کا تصور پوری کی پوری دنیا میں پاک اور پوتر مانا جاتا ہے۔ ایک ہی راستہ ہر مذہب مانتا ہے، اور ہمارا اسلام، ہمارا مذہب تو صاف ستھرے الفاظ میں نکاح کے بارے میں، نظر کے بارے میں، زنا کے بارے میں، بدکاری کے بارے میں، فحش کے بارے میں، گالی گلوچ کے بارے میں، برا کرنے، برا دیکھنے، برا سننے کے بارے میں اتنی تاکید بیان کی ہے کہ قرآن مجید کے جس ورق کو پلٹیے وہاں یہ چیز آپ کو مل جاتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم زندگی کے جس ورق کو ورق گردانی کیجیے وہاں پہ یہ بات مل جاتی ہے۔ یہ ان سب چیزوں کا تصور اسلام میں نہ تھا، ہے نا، اور اسلام میں رہے گا بھی نہیں۔ وہ اس پادری نے خفیہ طور پر شادی کرانا شروع کر دیا تھا۔ اب یہ بات رومی بادشاہ کو کلائڈ ثانی کو ایک بات ملی تو اس نے کیا کیا؟ اس نے یہ کیا کہ 269 عیسوی 269 عیسوی میں اس پادری کو سزائے موت دی تھی، اس پادری کو سزائے موت دی تھی۔
اب یہ جو جن کی شادی کرائی تھی پادری نے، وہ ان لوگوں نے دیکھا کہ ہمارے پادری کو شہید کر دیا گیا، تو اسی وقت 14 فروری 269 سے انہوں نے شہید محبت شہید کا محبت یا محبت شہید کے طور پر انہوں نے منانا شروع کر دیا کہ آج محبت کی شہادت ہوئی، اس نے شادی کرائی تھی، اس نے بیاہ کرایا تھا، اس نے نکاح کرایا تھا، پاک پوتر رشتے کو جوڑا تھا، ایک دوسرے سے جوڑی بندھن بنائی تھی، لیکن سزائے موت پائی تھی۔ اس وقت ان لوگوں نے یہ منانا شروع کیا تھا۔ یہ بات رومیوں سے چلی ہے۔ دوسری تاریخ ملتی ہے کہ رومیوں نے 14 یا 15 فروری کو ایک تہوار منانا شروع کیا، ایک فیسٹیول منانا شروع کیا۔ اس میں یہ کیا انہوں نے کہ لڑکے اور لڑکی آپس میں جوڑے بندھن خود سے باندھتے تھے، خود سے کیا کرتے تھے؟ باندھتے تھے۔ اس وقت یہ چیز دھیرے دھیرے رائج ہوئی۔ آپ کو بتاتا چلتا ہوں، یہ اصل میں نہ تو مسیحیت والا عمل ہے بلکہ یہ رومیوں والا عمل ہے۔ اب رومیوں سے منتقل ہو کر یہ مسیحیانہ طریقہ، اب یہ جو فیمس ہوا ہے وہ فیمس اس معنی کر ہوا ہے کہ یہ عیسائیوں کا طریقہ ہے۔ ویلنٹائن ڈے لوگوں کا تاریخی اعتبار سے جنہوں نے الائش کیا ہوا ہے وہ کہتے ہیں کہ اب یہ عیسائی مسیحی اور مشرکانہ عمل میں ایکسچینج ہو چکا ہے، مشرکانہ عمل میں ایکسچینج ہو چکا ہے۔ یعنی اب یہ وہ کرتا ہے جو عیسائی تہذیب سے متاثر ہو یا خود عیسائی ہو یا مشرکانہ تہذیب سے متاثر ہو یا خود مشرکانہ عمل میں شامل ہو۔ یعنی دوسرے لفظوں میں یوں کہا جائے کہ اس کا دور دور سے اسلام سے کوئی رشتہ نہ تھا، نہ عیسائیوں کا رشتہ تھا، لیکن دھیرے دھیرے تہذیب چینج ہوتی گئی۔ آج کی دنیا میں 14 فروری کو مغربی دنیا باضابطہ ویلنٹائن ڈے کے نام سے مناتی ہے، اظہار محبت کرتی ہے، رشتوں کو جوڑتی ہے، تحفہ تحائف لے کر جاتی ہے، لڑکے اور لڑکیاں ناجائز طریقے سے ملتے ہیں، جوڑے بناتے ہیں اور اظہار محبت کا عجیب انوکھے انداز اختیار کیے جاتے ہیں۔ لیکن میرے بھائیوں، یہ بات سمجھ لیجئے، یہ بات جان لیجئے، ان الدین عند اللہ اسلام، وہی چلے گا، اسلام کہے گا وہی کریں گے، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا وہی، اسی پر عمل کریں گے، اسی راستے پر چلیں گے جس راستے پر صحابہ کرام چل کر اس دنیا سے لوگوں کو بتا کر گئے کہ یہ راستہ اللہ کا بتایا ہوا، یہ راستہ نبی کا چلا ہوا اور یہ راستہ ہمارا چھوڑا ہوا۔ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ، ایمان لاؤ اس طرح سے جس طرح سے صحابہ ایمان لائے، عمل کرو اس طرح سے جس طرح صحابہ نے عمل کر کے دکھلایا، تب دنیا میں بھی اولئک هم المفلحون رضی اللہ عنہم، اللہ تعالی نے کہا کہ صحابہ میں تم سے راضی ہو چکا ہوں اور تم بھی مجھ سے کیا ہو جاؤ؟ خوش ہو جاؤ۔ تہذیب و ثقافت تو صرف تہذیب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی چلے گی۔ آئیے ہم آگے بتاتے ہیں۔ اب یہ تو پس منظر ہو گیا۔ اب حقیقی اعتبار سے اس کے اندر جو فسادات ہے، اس کے اندر جو خرافات ہے، اس کے اندر جو فضول خرچیاں ہیں، اس کے اندر معاشرے کا جو بگاڑ ہے، اس کے اندر تہذیبی اور تمدنی اعتبار سے، معاشرتی اعتبار سے جو خرابی ہے، اس کو قرآن کریم نے ذکر کیا ہے۔ آئیے قرآن کریم کی روشنی میں اس کی قباحت اور اس کے فسادات کو جانیں کہ قرآن ہمیں کیا کہنا چاہتا ہے، قرآن ہمیں کیا بتانا چاہتا ہے ویلنٹائن ڈے کی مخالفت میں، ویلنٹائن ڈے کے خلاف میں، مسلمانوں کے لیے، ایمان والوں کے لیے۔ پہلی آیت ہم نے آپ کو بتا دی ہے کہ اے نبی جی آپ کہہ دیجئے اپنی عورتوں کو، اپنی بیویوں کو، اپنی بیٹیوں کو کہ وہ پردہ نشی بنے۔ وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ، اللہ تعالیٰ نے ازواج مطہرات سے فرمایا کہ اپنے گھروں میں بیٹھی رہا کرو، اپنے گھروں میں چپکی رہا کرو، اپنے گھروں کی زینت بنا کرو، اپنے گھروں کو سنوارا کرو، اپنے شوہروں کے سامنے زیب و زینت اختیار کرو، سنورو، بنو، فیشن کرو اور اچھے سے اچھا لباس پہنو، جیسا چاہو لباس پہنو، لیکن کس کے سامنے؟ شوہروں کے سامنے۔ کس کے سامنے؟ اپنے شریک حیات کے سامنے زینت بنو تو گھر کے شوہر کی زینت بنو، باہر کی زینت نہ بننا، باہر کی شمع نہ بننا، باہر کی رونق نہ بننا، باہر کے گلیمر سے چکا چوند ہو کر، متاثر ہو کر اس کی مت ہو جانا، ورنہ پروانے کو جلانے کے لیے ہزاروں نوجوان، ہزاروں ہوس کے شکار، ہزاروں خواہشات کے پجاری باہر آپ کے انتظار میں، ہماری ماں بیٹیوں کے انتظار میں
उचकने के लिए यतखत्तफहु शयातीन, ऐसा लगता है जैसे किसी चीज को उचक लिया जाए। इस तरह हमारी माँ और बेटियों को और बहनों को जब बाहर निकलती है तो शैतान नुमा इंसान मिन शयातीन अल इंसी वल जिन्नी, कुरान ने कहा कि सिर्फ शैतान नहीं होता, जिन्नात नहीं होता, इंसानों में से भी शैतान होते हैं, इंसानों में से भी जिन्नात होते हैं, वो भी हमारी माँ और बेटियों और बहनों को उचक ले रहे हैं। आइए मेरे भाइयों, हम अगर इन चीजों पर चल रहे हैं, अगर ऐसी सूरत हाल हमारे अंदर पाई जाती है, तो हमें जरूरत इस बात की है कि कुरान की रोशनी को, कुरान के नूर से उस जुल्मत को दूर करे, उस फलीगी को दूर करे, उस नापाकी को दूर करे कि अगर हमारी तहजीब में दाखिल हो गई है, हमारे घरों में दाखिल हो गई है, मुआशरे में दाखिल हो गए। ऐ नौजवान भाइयों, ऐ नौजवान बेटियों, जहां तक मेरी आवाज नहीं पहुंच पा रही है लेकिन दिल की बात पहुंचती है, पहुंच कर रहती है, याद रखिए ये तहजीब हमारी तहजीब न थी, न है, न रहेगी। क्यों? इसलिए अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मजीद में फरमाया कुल्लिल मुमिनीना यग़ुद्दू मिन अब्सारिहिम, वो मजहब जो ये कहे कि नजरों की हिफाजत करो, वो मजहब वो ये कहे कि अपनी नजरों को नीची करके रखो, वो मजहब कभी बुराई को फरोग दे सकता ही नहीं। वो मजहब जो कहे वकुल्लिल मुमिनाति यग़ुद्दुना मिन अब्सारिहिन्ना, मर्द को अलग खिताब किया, ए मर्द तुम भी नजरें नीची रखो, ऐ औरतें तुम भी नजरें नीची रखो, वलयज़रिबन बिखुमुरिहिन्ना अला जुयूबिहिन्ना, और अपने ओढ़नियों को जुयूब कहते हैं, इस जायब की जगह होती है, गिरेबान को जुयूब की जगह होती है। अल्लाह ताला ने बहुत मुहज्जब लफ्ज़ इस्तेमाल फरमाया है, और दूसरा लफ्ज़ इस्तेमाल ने फरमाया जुयूबिहिन्ना, अपने गिरेबान को ढाके रखो। ये सिर्फ कुरान मजीद ही कह सकता है। वो अल्लाह तबारक व तआला ने आगे जो फरमाया है बहुत अहम चीज बयान फरमा दी। मोहब्बत का इजहार की बात आती है, मोहब्बत के रुनुआ की बात आती है, मोहब्बत के इजहार मोहब्बत की बात आती है, तो अल्लाह ताला ज़ेब व ज़ीनत के बारे में कहता है कि अपने यज़रिबना बिखुमुरिहिन्ना अला जुयूबिहिन्ना वला युब्दीना ज़ीनतहुन्ना इल्ला लिबुउलतिहिन्ना औ आबाइहिन्ना औ आबाइ बुउलतिहिन्ना औ अबनाइहिन्ना औ अबनाइ बुउलतिहिन्ना औ इख्वानिहिन्ना व बनी अख्वानिहिन्ना व बनी अख्वातिहिन्ना व निसाइहिन्ना औ मा मलकत अयमानुहुम। बड़ी लंबी चौड़ी आयत है कि ज़ेब व ज़ीनत का इजहार कहीं हो जाए, कहीं खुल जाए, कहीं बाल खुल जाए, कहीं बाजू खुल जाए, कहीं पिडली खुल जाए, कहीं सीने का थोड़ा सा ये ज़ाहिरी गले का हिस्सा खुल जाए, तो बाप के सामने खुल जाए, भाई के सामने खुल जाए, भाई के बेटे के सामने खुल जाए, या शौहर के सामने खुल जाए, शौहर के बाप के सामने थोड़ा खुल जाए, अल्लाह ताला ने सिर्फ इसकी इजाजत दी है। क्यों? ये वो लोग है, ये वो महरम है, शादी तो हो ही नहीं सकती और उनके बगैर ये रह नहीं सकते, यहां तक सिर्फ इजाजत है। लेकिन हमारी माएँ और बहनें और बेटियां, अफसोस के साथ कहना पड़ता है, चूंकि हमारे पास न स्कूल है, न कॉलेज है, हमारे पास न मेडिकल की दुनिया है, हमारी जाहिर सी बात है हमारी बेटियां तो वहां तालीम हासिल करेगी तो कॉन्वेंट स्कूल होगा, जहां ईसाइयों का स्कूल होगा, जहां मुशरिकाना स्कूल होगा, वहां वो सब चीज पढ़ के, वो सब चीज जान के वो यही जानती है, वो कहती है, रिपोर्ट है, एनालाइज है, तजर्बा है, लोगों का मुशाहदा है। लोग कहने पर आज मजबूर है कि हमारे अगर आज एतराज किसी को है तो हमारी मुसलमान बेटे और बेटियों को है। जो मुसलमान है वो इस्लाम पर एतराज करते हैं, वो कहते हैं इस्लाम में पर्दा किस बात का, इस्लाम में वरासत किस बात का, इस्लाम में नमाज किस बात की, इस्लाम तो जकड़ने वाला मजहब है, इस्लाम तो पाबंदी वाला मजहब है, इस्लाम तो कैद वाला मजहब है, इस्लाम तो जेल वाला मजहब है। ये कोई नहीं कहता। हम और आपके बेटे और बेटियां, और कभी हम आपकी जबान से बात नऊज़ बिल्लाह निकल जाती है। आइए मेरे भाइयों, हम रास्ता खोलते हैं, हमारे पास आओ, हर वक्त दरवाजा खुले हुए, इस्लाम को सीखो, इस्लाम को सिखाइए। इस्लाम पे एक नहीं हजार एतराज हो, हमसे जानिए। इस्लाम आप स्कूलों में सीखोगे, कुरान स्कूलों में सीखोगे, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी स्कूलों में पढ़ोगे, तो वहां पर स्कूल में नबी को नहीं बताया जाता, कुरान को नहीं बताया जाता, इस्लाम को नहीं बताया जाता। वहां तो ये सिखाया जाता है कि ये कैसा, वो कैसा, इसकी तहजीब, इसकी सीरत, उसकी तारीफ अगर नहीं बताई जाती है तो हमारे नबी की तारीफ नहीं बताई जाती है। आज हम मुसलमान घरों में ही महरूम है,
گھر میں ہمارے ماں باپ اسلام نہیں جانتے، ہم باہر بھی محروم ہیں، وہاں اسلام پڑھایا نہیں جاتا، نہیں بتلایا جاتا، ہم جب پاس ہو جاتے ہیں، ڈگریاں حاصل کر چکے ہوتے ہیں، ہمارے دل دماغ میں ایک ہی بات گھر کی ہوتی ہے، اسلام صحیح مذہب نہیں ہے۔ وہ وقت آ جاتا ہے کہ ہماری ماں اور بہنیں اور بیٹیاں وہ اسلام کو خیر آباد کر کے کبھی کبھی دوسرے مذہب میں بھی کنورٹ کر جاتی ہے، دوسرے مذہب کو اختیار کر لیتی ہے۔ یہ سب قصور کس کا ہے بھائی؟ یہ قصور کس کا ہے؟ یہ ہم آپ کا قصور ہے، ہم آپ کہیں نہ کہیں قصوروار ہیں۔ ہم صرف یہ نہیں کہہ سکتے کہ فلاں برباد ہو گیا، فلاں کا بیٹا خراب ہو گیا، فلاں کی بیٹی کنورٹ ہو گئی، نہیں، ہم سب ذمہ دار ہیں، ہم سب ذمہ دار ہیں۔ اب یہ بتائیے، ہم اس مسجد میں آتے ہیں، اس مسجد میں آتے ہیں تو اس مسجد کی ذمہ داری کس کی ہے؟ ہم سبوں کی ہے، ہم سبوں کی ہے۔ کوئی یہ کہے کہ بھائی تمہاری ذمہ داری ہے، تمہاری ذمہ داری، تم سمجھو تمہاری مسجد سمجھ نہیں جانتے۔ آپ نے ایک بار بھی مسجد میں قدم رکھا، آپ محلے میں رہتے ہیں، آپ علاقے میں رہتے ہیں، علاقے یہ ہر فرد کی ذمہ داری، ہر ایک کی ذمہ داری بنتی ہے، کسی کی کم اور کسی کی زیادہ بنتی ہے۔ ویلنٹائن ڈے اور فساد پیدا کیا ہوا ہے، فساد پیدا کیا، اظہار محبت کی بات کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے دیکھیے حقیقی پس منظر یہ ہے، اسلامی تصور یہ ہے، اسلام ہمیشہ پاکیزگی کو پسند کرتا ہے، اسلام نظافت کو پسند کرتا ہے، اسلام ستھرائی کو پسند کرتا ہے، اسلام حیا کو پسند کرتا ہے، اسلام شرم و حیا کی تعلیم دیتا ہے۔ یہاں تک حدیث میں آتا ہے الحیاء شعبۃ من الایمان، کہ حیا کے 72 یا 72 شعبے ہیں، ان میں سے ایک بڑی چیز ہے الحیاء، شرم، شرمندگی، خجالت پن ہمارے اندر ہونا چاہیے، ہمیں شیم فل ہونا چاہیے ہر کام میں، ہر ایکٹیویٹی میں۔ یہاں تک کہ حدیث میں آتا ہے اذا فاتك الحیاء ففل ما شئت، اور کما قال علیہ السلام کہ جب حیا ختم ہو جائے، جب شرمندگی ختم ہو جائے، اندر سے خجالت ختم ہو جائے، جب تم شیم لیس ہو جاؤ، ففل ما شئت، اب جو چاہو تم کرو۔ دیکھیے برائی اس وقت آتی ہے، برائی اس وقت گھر کرتی ہے جب ہمارے اندر سے حیا کا فقدان ہو جاتا ہے، ہمارے اندر سے حیا ختم ہو جاتی ہے، ہمارے اندر سے شرم کا جنازہ نکل چکا ہوتا ہے۔ یہ وہی لوگ کہتے ہیں جس کے اندر شرم نہیں، شرم کی بات کرتے ہیں، شرم کی بات کرو تو یہاں تک کہ یہ بہت سوچنے کا مقام ہے کہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کہتی ہے، عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کہتی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہ جب پرائیویٹ ملاقات ہوتی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم بسری کا مسئلہ آتا تھا تو نہ تو میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سفر کو دیکھتی تھی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرا کبھی سفر دیکھا۔ حیا، حیا تو نبی سے سیکھیے، نبی بتائیں گے نا حیا کس کو کہتے ہیں۔ جہاں سطر دیکھنا جائز، جہاں جسم دیکھنا جائز، جہاں ہر طرح سے اوپن کرنا جائز، جہاں پر کوئی پردہ نہیں، وہاں بھی نبی حیا کو آڑے رکھ کر اور یہ بات کہی جاتی ہے کیا اللہ نہیں دیکھ رہا ہے؟ اللہ اس بات کا زیادہ مستحق ہے کہ ہم اللہ سے حیا کریں۔ میرے بھائی نوجوان دوستو، یہ ویلنٹائن ڈے یہ فطور ہے، ایک دماغی خرابی ہے، ایک سوچ کی غلطی ہے، اظہار محبت اسے فضول خرچیہ ہے، معاشرہ خراب ہوتا ہے، معاشرہ بگڑتا ہے۔ اب ظاہر سی بات ہے کسی کی بیٹی ہوگی، کسی کا بیٹا ہوگا، کسی کی بیٹی کسی کے بیٹے کو وہ ناجائز طریقے سے تعلقات بڑھا کر اس 14 فروری کا انتظار کر کے ایک اظہار محبت کرے گا، ایک اظہار محبت پھول اور گلدستے دے گا، ٹافی اور چاکلیٹ دے گا، گلدستے دے گا، گفٹ دے گا۔ یقینی بات ہے جب کسی کو معلوم ہو جائے تو پورے معاشرے میں بگاڑ پیدا ہوتی ہے، نہیں ہوتی ہے۔ اب وہ کہے گا فلاں کا بیٹا وہ تو بہت اچھا تھا، اچھا انسان تھا، فلاں کی بیٹی باپردہ تھی، وہ تو بہت اچھی تھی، اس نے ایسا کیا تو ہم تو زیادہ کر سکتے ہیں، ہم تو زیادہ اوپن ہیں۔ معاشرہ خراب ہوتا ہے، معاشرے میں بگاڑ پیدا ہوتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا، کہ زنا کے قریب مت جانا، بہت برا راستہ ہے، بہت خطرناک راستہ ہے۔ آخری بات میرے بھائیو یہ ہے، آخری بات ہے، سمجھنے کی بات ہے کہ ہم نکاح کو آسان کریں اور عام کریں۔ بہت پاکیزہ راستہ، بہت پاکیزہ طریقہ، اس سے پاکیزہ طریقہ، اوتھینٹک طریقہ، مہر لگایا ہوا طریقہ نہ کبھی تھا نہ ہے نہ ہوگا، وہ سب سے صاف ستھرا طریقہ کہ آپ نکاح کے بندھن میں بن جاؤ، اپنی بیوی کو بائک پر، گاڑی پر، ہوائی جہاز میں گلے میں ہاتھ ڈال کر جاؤ۔ میں اجازت دیتا ہوں اس بات کی، یہ حلال ہے، یہ جائز ہے، درست ہے ان کاموں سے جو ہمارے نوجوان کرتے ہیں، ایک دوسرے کی بیٹیوں میں ناجائز طریقے سے ناجائز تعلق بنا کر ناجائز رشتے کو قائم کرنے کے لیے ناجائز طریقہ اختیار کر کے خود بدنام ہوتا ہے، ماں باپ کو بدنام کرتے ہیں، گھر رشتے دار والوں کو بدنام کرتے ہیں، محلے والوں کو خراب کرتے ہیں۔ اس سے کہیں زیادہ ان باپ کو، ان ماؤں کو میں للکار رہا ہوں وہ سنے
اپنے بیٹوں کو جاب کے انتظار میں، اپنے بیٹوں کو گھر اور پراپرٹی کے انتظار میں 40 سال تک سڑا کے رکھتے ہو، اگر آپ کا بیٹا ویلنٹائن ڈے میں آپ کا بیٹا غلط کاری پھنسا، جتنا گناہگار آپ کا بیٹا ہوگا اتنا گناہگار آپ ہونے والے ہو. یہ بات میں نے کہا، حدیث ثابت ہے. اس لیے میرے بھائیوں، اگر آپ کا بیٹا جوان ہو گیا ہو، بیٹی جوان ہو گئی ہو، شادی بیاہ کے بعد شروع کر دو. سلامت ان کو، ان کی جوانی خراب مت کرو. جوانی خراب کرو گے تو یقینی بات ہے وہ دوسرا راستہ ضرور چنے گا. چن رہے ہیں، چنا ہے لوگوں نے اور پریشان ہوئے. اور پریشان ایک ہی پاکیزہ رشتہ ہے وہ نکاح کا. نکاح کو آسان کیجئے، کم خرچ کیجئے، اور نکاح کو کیا کیجئے؟ عام کیجئے. مسجد میں نکاح کرائیے، پھر ہمارا بیٹا ہماری بیٹی پاکیزہ رہے گی. اور اظہار محبت کی بات ہے، ارے ماں سے کتنی بار اظہار محبت کر چکے بتاؤ؟ بہن سے کتنی بار اظہار محبت کرتے ہو بتاؤ؟ خالہ پھوپھے سے کتنی بار اظہار محبت کرتے ہو؟ آیا پھوپھا اور خالو ماموں سے کتنی بار اظہار محبت کرتے ہو؟ ہم تو فون بھی نہیں کرتے. اظہار محبت فلاں دے. اتنے ڈیز ہے کیلنڈر میں کہ 365 دن اب کم ہو رہے. ٹوائلٹ ڈے بھی منا رہے ہیں آج. ٹوائلٹ ڈے، پیشاب ڈے، پانی ڈے، یہ ڈے وہ ڈے. ارے اسلام تو ہر دن ڈے کہتا ہے، ہر وقت ڈے کہتا ہے. اسلام تہذیب ثقافت کا نام ہے، اسلام پاکیزگی کا نام ہے، اسلام سہولت کا نام ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے مجھے آپ کو، ہمارے گھر والوں کو، معاشرے والے کو، ہمارے بیٹے بیٹیوں کو ان ناپاکیوں پلیدیوں سے محفوظ فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.